امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس اور آج کی ٹرانسمیشن خصوصی ٹرانسمیشن ہے اور آج کا دن جو ہے وہ بڑا خاص دن ہے. عید سعود کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. یسوع مسیح کا آسمان پر صعود فرمانا, اٹھایا جانا, اور جس طرح کے بریک پر جانے سے پہلے ہمارے جو معزز مہمان ہیں انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ کیوں آسمان پر اٹھائے گئے, اور پھر خوبصورت بات کہ وہ دوبارہ کلیسیا کو, چرچ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں. ہم دنیا اور حالات کو دیکھ سکتے ہیں. دنیا کے سارے حالات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ دروازے پر ہے, اور چرچ کلیسیا جو صدیوں سے منتظر اور مشتاق ہے اس دن کی کہ آسمان پر اٹھائی جائے, تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہت جلد یہ واقعہ ہونے والا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ خدا کے خادم جناب پاسٹر شہباز عنایت صاحب ہیں. میں ان سے پھر چاہوں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کی عید سعود کے تعلق سے, یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھایا جانا, صعود فرمانا, اس کے تعلق سے مزید رہنمائی فرمائیں. جی بردر. پریز گاڈ, تھینک یو. جی ویلکم. جیسا خدا کے کلام کو ہم خدا کی خادموں سے دیکھ رہے ہیں اور بڑی خوبصورت ڈسکشن ہے, بالکل. تو اس سارے واقعے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تسلی ہے ہمارے لیے. یسوع مسیح کا آسمان پر صعود فرما جانا اور باپ کی دائنی طرف بیٹھنا, جی, اور وہ سردار کاہن کے طور پر وہاں پر موجود ہے. کس لیے؟ کہ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے, پریز گاڈ. بالکل بالکل. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یسوع مسیح کی ساری باتیں ہی ہمیں بڑی تسلی دیتی ہیں, برکت دیتی ہیں. بہت اچھا. تو خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے. میں یہاں پر ایک بات یہاں پر اور کرنا چاہتا ہوں. جی, جب ہم بات کرتے ہیں یسوع مسیح کے آسمانی ہونے کی, اور یہ کہ یسوع مسیح جہاں پر آئے تھے وہیں پر واپس گئے, بالکل. تو کبھی یہ بھی سوال ہوتا ہے, ایک نوجوان نے سوال کیا کہ پادری صاحب اس طرح تو فرشتے بھی آسمان پر, بالکل, تو کیا یہ بھی خدا کے بیٹے ہیں؟ یہ ان کو یہ بتایا گیا کہ فرشتوں میں اس نے کب کسی کو کہا کہ تو میرا بیٹا ہے اور آج تم مجھ سے پیدا ہوا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے یہ بات ہے کہ دیکھیں, میں نے ان کو بتایا کہ بے شک فرشتے آسمان پر رہتے ہیں, لیکن فرشتے مخلوق ہیں. واہ, یسوع مخلوق نہیں ہے. کیا بات ہے. یسوع خالق ہے, واہ, اور کائنات کا کلمہ ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے, وہ خدا کا کلمہ ہے. جی جی بالکل. تو فرشتوں میں اور یسوع مسیح میں آسمان زمین کا فرق ہے. آمین. پہلی بات میں نے ان کو یہ بتائی جی, کہ فرشتے مخلوق ہیں. جی, اور دوسری بات میں نے ان کو یہ بتائی کہ دیکھیں فرشتوں سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے. آسمان پر لوسیفر سے گناہ سرزد بالکل ہوا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں تو فرشتہ ہے, پھر کو نہیں کو غلطی ہو سکتی, لیکن وہ ان کو بھی اس بات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. فرشتے بھی غلطی کر لیتے ہیں. جی جی بالکل. اور لوگوں کو بالکل نہیں پتا کہ فرشتے بھی غلطیاں کرتے ہیں. جی جی جی. تو لوگوں کو فرشتوں کو, بائبل ہے سچائی کا راستہ, جو چیز ہمیں کہیں سے نہیں ملتی وہ بائبل میں سے بتاتی ہے. بہت اچھا. تو اس لیے تو دوسری بات میں نے ان کو یہ بتائی کہ دیکھیں کہ فرشتوں سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں, لیکن یسوع سے کوئی گناہ سرزد نہیں تھا. اس نے علانیہ بہت سارے علماء کے بیچ میں, دنیا کے طاقتور مذہب یہودیت کے سامنے یہ بات کہی. ہاں بالکل صحیح. اور استادوں ربیوں کے بیچ میں کہا کہ کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. تو یسوع مسیح میں اور فرشتوں میں بہت فرق ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح تو پھر فرشتے بھی, تو میں آج ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں ضرور کہ اس میں یہ دیکھیں کہ یسوع جو ہے وہ خدا ہے. جو باتیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی زندگی سے اور اس کی پیدائش سے لے کے ہم نے اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے عید سعود پر ہم نے غور کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے اور دنیا کے لیے یہ حیران کر دینے والی بات ہیں, لیکن یہ ہمارا ایمان کا حصہ اور یہ وہ سچائیاں جو کبھی جٹلائی نہیں جا سکتی ہیں. تو اس سبب سے جو لوگ اس کشمکش میں ہیں کہ یسوع انسان تھا, کیونکہ اگر ہم پرانی بدعت اور گناستیت اور اس طرح کی ان کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یسوع تو ایک ایماندار شخص تھا, وہ گناہ سے پاک تھا, اور وہ تو عام انسانوں کی طرح اس طرح کی بہت ساری باتیں, ایک عظیم شخص جو ہو گزرا, اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں. اگر آج ایسی کسی میں یہ سوچ ہے تو وہ آج کے اس کلام کو غور سے سنیں اور دیکھیں اور سمجھیں کہ یسوع
بے شک اس کا انسان بننا ضروری تھا کیونکہ اس نے کفارہ دینا تھا. بالکل ایسے ہی. اگر وہ انسان نہ بنتا تو وہ کفارہ نہ دے سکتا. اور انسان بھی وہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے واہ اور کمواری سے پیدا ہوا ہے, انسان بننا تو اس کے لیے ضروری تھا, ورنہ کفارہ نہیں ہو سکتا. بالکل. کسی خادم نے کہا کہ نجات کا منصوبہ اتنا بڑا ہے کہ یا تو انسان خدا بن جائے تو پھر خدا سے مل سکتا ہے, یا پھر خدا انسان بنے تو پھر خدا سے ملاقات. اب انسان تو خدا بن نہیں سکتا, لیکن خدا نے یہ کام کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے دنیا میں ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. جی جی جی. تو آج سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ اپنی سوچوں کو بدلیں, بالکل بدلیں, اور ایک نئے انداز سے اس کو دیکھیں اور پرکھیں, تو آپ کی زندگی بدلے گی اور آپ کی سوچ بدلے گی کہ یسوع مسیح کون ہے جس کو ہم منادی کرتے ہیں اور جس کے لیے شاگردوں نے اور انہوں نے اپنی جان دے دی. بالکل بالکل. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. اور کرسچینٹی جو ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے, یہ تو خدا کا وہ الہی بھید ہے جو انسانوں پر ظاہر ہوا ہے. زندگی کا پیغام ہے, خوشخبری ہے, نجات کا پیغام. اس لیے زبردست شکر ہے. ہاں جی, کرنا چاہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا شفاعت کرنے والا ہے. اور دیکھیے کہ جو شفاعت کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک طرف جج ہوتا ہے اور دوسری طرف مجرم ہوتا ہے. تو وہ ان درمیان میں درمیانی ہوتا ہے, میڈیٹر ہوتا ہے. صحیح. یسوع مسیح جو ہے ہمارا میڈیٹر ہے اور باپ سے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے. جیسے پاک روح ہے نا, ایسے ہی اب باپ یسوع مسیح تو آسمان پر, وہ لیکن روح القدس بھی ہمارا میڈیٹر ہے, وہ بھی شفاعت کرتا ہے کیونکہ روح خدا ہے برتا ہے. بالکل بالکل. تو روح القدس بھی یسوع کا بھیجا ہوا ہے. میں باپ سے روح القدس کو لے کے تمہیں زبردست بھیجتا ہوں. آپ شفاعت کی بات کر رہے ہیں پاسٹر صاحب, کسی نے سوال کیا کہ جی یسوع مسیح آسمان پر کیا کر رہے ہیں, تو اس کا بالکل آپ جیسے جواب دے رہے تھے نوجوان کو, تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ باپ کی دائیں طرف بیٹھے ہوئے, باپ کے تخت کے پر ان کے ساتھ بیٹھے, شیئرنگ تخت ہے, وہ ابھی اپنے تخت پر آئے گا, وہ جب فرشتوں کے ساتھ آئے گا جلال کے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ باپ کی دائیں طرف بیٹھے شفاعت کر رہے ہیں, کیونکہ نجات کا کام تو انہوں نے پورا کر دیا ہے, اب وہ انٹرسیشن کر رہے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. جی, تو شفاعت سے یہ بات میرے سامنے آ رہی تھی جو آپ کر رہے تھے کہ وہ وہاں پر باپ کے ساتھ, باپ کے سامنے ہماری شفاعت کرتے ہیں. بالکل. جی جی. ہمیں بزرگ ابراہم کی زندگی بھی بڑی شفاعتی اور بابرکت نظر آتی ہے. جی. ایک طرف جو ہے وہ سدوم اور مورا ہے اور ایک طرف خدا ہے. تو کس طرح سے ان کے گناہ کے سبب سے جو حالات پیدا ہو رہے تھے, ڈیبیٹ کر رہا ہے کہاں سے 50 سے صحیح بات ہے 40 30 اور 20 بڑا مکالمہ ہوا ہے خدا کے ساتھ ابراہیم کا. صحیح بات. ہاں جی. تو کیسے فکر ہے. تو جو تسلی ہمارے اندر ہے کہ جو کام یسوع نے ہمارے لیے کیا ہے, اور اب وہاں پر بھی وہ آرام سے سکون سے جا کے بیٹھ نہیں گئے ہیں, بلکہ وہاں پر بھی ان کو اپنی کلیسیا کا, ان کا اپنی دلہن کا جو زمین پر ہے فکر مندی ہے, روح القدس بھیجا ہے. اب روح القدس جو ہے وہ کلیسیا کو تیار کر رہا ہے, وہ دلہن کو تیار کر رہا ہے, اور یہ سارا کچھ کیا ہے, یہ یسوع مسیح کی فکر مندی کا اور کلیسیا کے ساتھ ہمارے ساتھ جو محبت کا اظہار ہے. جی جی, یہ اس کی تصویر ہے. بہت اچھے جی, بہت اعلیٰ. میں شکر گزار ہوں جناب پاسٹر شہباز عنایت صاحب کا, انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. اور عزیزو, آج کا دن عید سعود کا دن, یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا, سعود فرمانا, بہت بڑا یہ خدا کا عجیب اور بڑا کام ہے جو دنیا میں منفرد اور الگ تھلگ ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انجیل کا جو پیغام ہے, بائبل مقدس کا جو پیغام ہے, وہ ضابطۂ حیات بھی اور ضابطۂ نجات بھی ہے. اور یہ کتنی خوبصورت اور بڑی امید ہے ہمارے لیے کہ یسوع مسیح دوبارہ آ رہے ہیں. ابھی میں چاہوں گا کہ جناب پاسٹر ندیم پرویز صاحب سے بھی مزید جانیں. جی پاسٹر صاحب. جی پاسٹر صاحب, یہاں پر میں 10ویں اور 11ویں آیت پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. اور یہاں پر لکھا ہے, اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے, تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, اے گلیلی مردو, تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا, اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا. یہاں پر 4 دفعہ آسمان کا ذکر ہے. اور لوکا طبیب جس نے رسولوں کے اعمال کو تحریر کیا, یہاں پر وہ آسمان پر جانے پر زور دے رہا ہے اور کسی خاص پہلو پر وہ زور دے رہا ہے. اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو آسمان پر اٹھایا جانا یعنی اس کے سربلند ہونے کو, جس طرح پادری صاحبان نے کہا کہ وہ باپ کے دانی طرف جا بیٹھا ہے اور وہاں پر وہ شفاعت کر رہا ہے. تو یہاں پر میں ایک اور بھی کچھ ایسی بدعات ہیں
اور جس میں ایک ماڈلزم ہے، سبیلیت کی بدت ہے، Okay. اور اس میں یہ خیال کیا جاتا کہ جس طرح آج کے دور میں جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں جیزس اونلی، جو کہتے ہیں کہ باپ ہی تھا اور وہ بیٹے کی صورت میں آیا، ونس کے قائل ہے نا؟ ونس کے قائل، ہاں جی بالکل، اونلی جیسس، اور صرف وہ. لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جو مسیحی عقائد ہیں اس کے مطابق باپ، بیٹا اور روح القدس تخلیق میں بھی تینوں مل کر کام بالکل کریں، ایسے جی. اور اس کے بعد بھی اب بھی یسوع مسیح جب باپ کے دائیں ہاتھ جا کر بیٹھ گئے ہیں، واہ واہ واہ، وہاں پر بھی یہ تینوں کام کر رہے ہیں، تینوں مصروف عمل ہیں، بالکل ٹھیک اور ہے. یہ تینوں ہی مصروف عمل رہیں گے. آمین اور آمین. یہ ہم مسیحیوں کا ایمان ہے، بالکل کیونکہ ایسے. باپ، بیٹا اور روح القدس، جی جی اس پر ہمارا ایمان ہے. آمین. اور بے شک یہ تین مختلف شخصیات تو ہیں، جی جی قانون ہیں، جی. لیکن یہ ایک ہی خدا ہے. آمین. اور یہاں پر یسوع مسیح نے خدمت کا جو ہے وہ زمینی خدمت کا اختتام کیا اور باپ کے دائیں ہاتھ جا کر بیٹھ گیا ہے. اور یہاں پر پھر اس پیرے کی طرف آؤں گا، اور وہاں پر لکھا ہے دو مرد جو ہے ان کو دیکھا گیا. اور بہت سے جو کمنٹیٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو لوگ تھے یہ ہنوک اور ایلی ہیں یا پھر موسیٰ اور ایلی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح لوکا طبیب نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سب کچھ بیان کیا، قلم بند کیا ہے، تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ اس کو ضرور بیان ان کے نام بھی لکھ دیتے. اور یہ وہی فرشتے ہیں جو جس ایک فرشتے کا ذکر یسوع مسیح کی قبر کے پاس ہوا ہے، اور جب یسوع مسیح جی اٹھے تو وہاں پر بھی فرشتے موجود ہیں. تو یہاں پر جو بات ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بدنی طور پر جلالی بدن لے کر وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور جو گریوٹی کا قانون ہے اس کے مطابق آسمان پر جانا یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ نیوٹن یہ کہتا ہے کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا، یہ اوپر کیوں نہیں چلا گیا. تو یسوع مسیح یہ نہیں کہ وہ کوئی روح تھا، اور ہمارا قوی یقین ہے کہ وہ جلالی بدن میں وہ جی اٹھا ہے، اور بعد میں اس نے اپنا جسم بھی دکھایا بھی ہے اور رسولوں نے، اور اس نے کھایا پیا بھی. اور پھر یہ توما کو دیکھے نا آپ، جی بالکل، اور اس کو ڈانٹا نہیں بلکہ جی اس کو میسج بھی نہیں دیا، اسے کہا نہیں میرے زخم دیکھ لے اور انگلی ڈال کے دیکھ لے. واہ پریز گاڈ. اور پھر اس کا آسمان پر اٹھایا جانا. اور ابھی میں ایک حوالہ ہے لوکا کی انجیل اور اس کا آخری باب، اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور جب 50ویں آیت سے پڑھوں گا، پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی. جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلیم کو لوٹ گئے. یعنی یہ کہ وہ مایوس نہیں ہوئے کہ یسوع مسیح خداوند ہمارے ساتھ، جیسے پہلے پطرس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ ضرور مصلوب ہوگا، مرے گا اور دفن ہوگا اور جی اٹھے گا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں خداوند میں نہیں ایسا ہونے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے. اور جب وہ خداوند کے ساتھ رہے ہیں، معجزات دیکھے ہیں اور بڑی تسلی ہے ان کے اندر. لیکن یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب مختلف ظہور یسوع مسیح کے دیکھے ہیں، اور جب وہ آسمان پر اب اٹھایا گیا ہے، تو ان کے اندر ایک شادمانی ہے، تسلی ہے، اور لکھا ہے وہ خوشی کے ساتھ واپس گئے ہیں اور ان کو امید ہے. اور میں آج چرچ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اندر بھی یہی شادمانی ہونی چاہیے جیسے ان کی اندر شادمانی تھی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے خداوند کی حمد کی ہے، اور پھر خداوند کا وہ جو حکم تھا جو اٹھائے جانے سے پہلے آخری باتیں ہیں ان پر انہوں نے پورا عمل کیا ہے نا. بالکل ٹھہر گئے وہاں پر. ہاں جی ٹھہر گئے. اور آج مجھے اور آپ کو چرچ کو چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے جو فرمان ہیں ان پر ہم کھڑے رہیں اور خداوند کا انتظار کریں. بے شک وہ بادلوں پر جلد آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اس کو دیکھے گی. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور شاگرد اس لیے بہت اس وقت مطمئن تھے، وہ جوش سے بھرے ہوئے تھے. اور آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس عید سعود کے موقع پر ہم خداوند میں خوش ہو جائیں اور یہ اطمینان رکھیں کہ وہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور اسی طرح وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر ایک کے کام کے موافق وہ اجر دے گا. بہت اچھی چیز، زبردست. ندیم پرویز صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ چرچ کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج فی زمانہ اسے ہم زمانوں کا آخر بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری دنیا خاتمے کی طرف جا رہی ہے اور خوشخبری کا کام جو ہے وہ پہنچنا چاہیے دنیا بھر میں. اور میں فیل کرتا ہوں کہ جو ٹی وی چینلز ہیں ہمارے کرسچن، یہ ایک بہت بڑا خدا نے وسیلہ میں دیا ہے، سورس دیا ہے کہ ہم اس کی خوشخبری دنیا میں پھیلائیں تاکہ وہ دوبارہ آئے. کیونکہ لکھا روح اور دلہن دونوں کہتی ہیں یعنی تیاری مکمل ہے. تو اب جو ہمارا چرچ کا کام ہے، کلیسیاؤں کا کام ہے، خدام کا کام ہے، اس کی خوشخبری کو عام کریں کیونکہ وہ دوبارہ
آنے والا ہے۔ خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ابھی مزید آگے بڑھتے ہیں اور پیارے بھائی جناب پاسٹر شہباز یونس صاحب سے مزید اس حوالے سے جانیں گے۔ عید سعود کی بات ہو رہی ہے، یسوع مسیح کا اٹھایا جانا، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، مزید جانیں گے۔ جی بردر۔ تھینک یو سر۔ میں بات کروں گا سر، جو ہے ہم دیکھتے ہیں 9ویں آیت کو، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ یہ ایک خدا کے خادم ہے مارکس، وہ کہتے ہیں کہ یہ بدلی جو ہے یہ خدا کی حضوری کو پیش کرتی ہے، اور یہ وہی بدلی ہے جو یسوع مسیح کی صورت کی تبدیلی کے وقت اوپر ٹھہری تھی، اور یہ وہی مقام تھا کہ جس کو یسوع مسیح چھوڑ کر آیا تھا اور ابھی اسی مقام میں واپس جا رہا ہے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ بادل جو ہے یہ یسوع مسیح کی سواری بنے ہیں، اور انہی بادلوں پر وہ گیت بھی گاتے ہیں نا، بادل کی سواری کر کے جی یسوع ضرور آئے گا، بالکل ایسے صحیح، اور اسی بادل کی سواری کر کے وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ شاگردوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جس طرح تم اس کو اوپر جاتے ہوئے دیکھو گے اسی طرح، یا جو ہے 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، یہی یسوع، یعنی وہی جو ابھی اوپر جاتا دیکھ رہے ہو، یہی آئے گا، اور جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح یعنی بادلوں پر، اور پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اس میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ بادلوں کی سواری کر کے اوپر جانا ان کی الوہیت کو بیان کرتی ہے کہ وہ خدا ہے، اور بادل اس کی سواری بنے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ یہ وہی بدلی ہے جو 40 سال تک بنی اسرائیل کے ساتھ ان کی رہنمائی کرتی رہی ہے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ وہی بدلی ہے جسے وہ اٹھا کر لے کے بدلی جا رہی ہے، یہ وہی بدلی ہے، اور یہ وہی بدلی ہے جس پر دوبارہ اس کی آمد ہوگی، اور یہ فرشتوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی بات پادری صاحب دیکھتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا ہے کہ تم اسی طرح آتے ہوئے دیکھو گے، تو یہ بات بھی یہاں ہے کہ آمد ثانی اور بادشاہی کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ بادشاہ بن کر پہلے وہ بچے کی صورت میں تجسم لے کر پھر جلالی صورت میں گیا ہے، اور مقرر فرشتوں کے ساتھ پھر وہ دوبارہ بادشاہی کرنے کے لیے آئے گا۔ اور اس جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوہ زیتون سے آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ زکریا کی کتاب 14واں باب 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ کوہ زیتون پر واپس آئے گا۔ اور پھر اس میں ہم دوسری بات، اس نے شخصی طور سے صعود فرمایا ہے، اور پھر کلام اقدس میں ملاکی کی کتاب 3 باب 1 آیت میں کہ وہ شخصی طور پر اسی طرح واپس آئے گا، اور تیسری بات کہ وہ دیدنی طور سے آسمان پر اٹھایا گیا۔ متی کی انجیل 24واں باب 30ویں آیت اس کو بیان کرتی ہے کہ وہ دیدنی طور پر اسی طرح واپس آئے گا، اور بادلوں نے اسے چھپا لیا۔ اس میں متی کی انجیل 24واں باب 30ویں آیت بیان کرتی ہے کہ وہ آسمان کے بادلوں پر پھر دوبارہ آئے گا، اور پھر 5ویں بات، اس نے جلال کے ساتھ صعود فرمایا۔ اور پھر متی کی انجیل 24واں باب 30ویں آیت بھی اس کو بیان کرتی ہے کہ وہ بڑی قدرت کے ساتھ اور جلال کے ساتھ پھر دوبارہ آئے گا۔ اور یہاں ایک اور بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پہاڑ اور بھی بہت سارے تھے، لیکن یسوع مسیح نے زیتون کے پہاڑ پر کیوں شاگردوں کو بلایا؟
کہ میں وہاں اپنے بھائیوں سے ملوں گا۔ زیتون کا پہاڑ جو ہے اس بات کی شہادت دینے کے لیے کہ انسان جو ہے یہ کمزور ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب دعا کر رہے تھے تو ان کا پسینہ جو ہے خون کی بوندیں بن کر وہ ٹپک رہا تھا، لیکن شاگردوں کو یہ بتانا تھا کہ اب یہ جو ہے کہ صعود فرما کر اپنے خدا ہونے کا ثبوت دینا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اور دوسری بات کہ اس جگہ نہایت ہم دل سوزی کو بھی دیکھتے ہیں، ہم دل دہکا دینے والا جو واقعہ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مصلوب کیے گئے ہیں۔ اس جگہ یسوع مسیح نے اپنے کمال اور اپنے جلال کو پیش کرنے کے لیے شاگردوں کو بلایا کہ اسی جگہ وہ یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگردوں کے سامنے دیکھتے ہوئے آسمان پر اٹھائے گئے، اور فرشتے اس بات کی تصدیق کرے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر آنکھ اسے دوبارہ دیکھے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے شیدا ہے وہ بھی کلام میں لکھا ہے دیکھیں گے۔ تو اس لیے ہمارے پاس یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، ہمارا خدا جس نے ہمارے لیے کفارہ دیا، ہمارا یسوع مسیح جو ہمارے لیے جس نے جان دی ہے، وہ زندہ آسمان پر ہماری شفاعت کر رہے ہیں، اور وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے دوبارہ تیار ہے، آ رہے ہیں۔ ہمیں اب تیاری کرنی ہے، اور تیاری کس طرح کرنی ہے کہ جو صعود ہے یہی نزول کی تیاری ہے۔ اگر یسوع مسیح آسمان پر نہ جاتے تو پھر روح القدس نہ ملتا۔ تو ابھی ہمیں صعود کو اس پر ہم نے بلیو کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ یسوع مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں، اور پھر ہی ہمیں نزول کی برکات ملے گی، اور وہ ہمیں سمجھائیں گی، ہمیں تقویت دیں گی، اور ہمیں وہ باتیں بتائیں گی جو کہ ہے تہ کی باتیں ہیں، اندر کی باتیں ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے وہ باتیں ہمیں سکھائے گا، اور پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں کہ ہمارا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور پھر دوبارہ لینے آ رہا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں یسوع مسیح فرماتے ہیں دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ تو میرے لیے، ہمارے سب ایمانداروں کے لیے جو دیانتداری کے ساتھ خدمت کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے اس کے پاس اجر ہے، خوشی ہے۔ لیکن جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں رکھتے، یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے۔ لیکن ابھی موقع ہے، بالکل ٹھیک، ابھی موقع ہے، بہت اچھے، وقت ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کے وعدے کو لیں۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں، میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا، اور وہ مددگار ابھی موجود ہے۔ جو ایمان کے ساتھ قبول کرتے ہیں وہ مددگار ان کو مل جاتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جناب۔ پاسٹر شہباز یونس صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ وہ مددگار آج بھی ہماری مدد کرتا ہے، اور پوری دنیا میں ہم بڑی بڑی تحریکوں کو دیکھ رہے ہیں، ریوائول کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کی قدرت کے وسیلہ سے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو رہے ہیں، اور تیاری ہو رہی ہے، اور بڑا جشن ہونے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی، سیکنڈ کمنگ جو ہے، دنیا میں بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ اور میں آخر میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام ناظرین جو آج اس خصوصی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر اپنی طرف سے، اپنی ٹیم، چرچ، پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے سارے جو ہمارا بورڈ ہے، ان کی طرف سے آپ سبوں کو عید صعود بہت بہت مبارک کہنا چاہتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آپ کو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اس بڑی ضیافت کے لیے، اس جو شاہانہ آسمان پر جشن ہونے والا ہے، اس کے لیے ہم سبوں کو تیار کرے، اور ہم اس کی گواہی دیتے رہیں۔ میں بے حد شکر گزار ہوں جناب پاسٹر شہباز
अनायत साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए। पास्टर नदीम परवेज़, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। पास्टर शहबाज यूनुस साहब, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अजीज़ों, सारे प्रोग्राम्स जो आप देखते हैं PMI टेलीविज़न पर, यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो हमारा PMI TV यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये प्रोग्राम बर वक्त आप वहाँ भी देख सकें और खुदा उनसे बरकत हासिल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग PMI।